السلام علیکم بچوں، آج ہم نظم پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حمد میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ شاید اس حمد میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات ایک حرف کن کہہ کر بنائی ہے۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، یعنی اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کن کہہ کر اس تمام کائنات کو پیدا کیا، اور پھر اس کائنات میں کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو بھر دی۔ یعنی کشاکش کا مطلب ہے کھینچا تانی، کشمکش یعنی کچھ کرنے کی جدوجہد۔ ہاؤ ہو سے مراد ہے شور یعنی رونق، یعنی اللہ نے اس کائنات کو پیدا کر کے اس کو رونق بخشی اپنی مختلف چیزوں کی مدد سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی نظام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہار اور خزاں کو پیدا کیا، اور زمین پر اپنی قدرتوں کے جال بچھا دیے۔ اللہ تعالیٰ ہی داتا ہے۔ ہر حمد میں بچوں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفات کو یاد رکھیے: خالق، مالک اور رازق۔ تو یہ تمام جو خشک و تر ہیں، یعنی خشکی والا حصہ زمین پر، اور تر یعنی کہ یہ سمندر اور دریا وغیرہ جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، اور ہمیں ان تمام چیزوں میں اسی ذات کی بڑائی نظر آتی ہے۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ پھر اس میں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس نظم میں۔ پہلی ہے نباتات یعنی پودے وغیرہ، پودے، درخت، پھل پھول والے درخت تمام جو ہیں وہ مراد ہیں۔ پھر ہے جمادات، جمادات بے جان اشیاء کو کہا جاتا ہے، یعنی جیسے پہاڑ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں۔ حیوانات، جانور وغیرہ اور جاندار چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وہ خالق ہے جو ہمارے دلوں میں نیک ارادوں کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کیا تھا، یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے تو یہ نظام چلتا آ رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی جگہ پھر نئے لوگ لے لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کے نظام کو خالق بن کر سنبھال رہا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات جو شاعر کرتا ہے حمد میں، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، یعنی آدمی کو، بشر کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، اور پھر فطرت اسلام پر پیدا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دی ہے۔ تو اس طرح سے شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام اشیاء کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بہت اچھے انداز میں بیان کرتا ہے۔ اب آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ بہار جاویدانی یہاں پہ نظم میں آیا ہے، جس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی بہار۔ باغبان، باغ کی دیکھ بھال کرنے والا۔ مظاہر یعنی مختلف نشانیاں۔ تر، گیلا یعنی تر سے مراد ہے جیسے دریا، سمندر، اور اسے ہم تر کہیں گے یعنی گیلا جہاں پہ پانی موجود ہوتا ہے۔ داتا، عطا کرنے والا۔ نباتات، پودے، درخت، ان سب چیزوں کو نباتات کہا جاتا ہے۔ جمادات، بے جان اشیاء کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں بتا چکی ہوں پہاڑ وغیرہ۔ بشر، انسان، آدمی، یعنی کہ انسان مراد ہے بشر سے۔ شیدا، قربان کرنا، قربان یعنی کہ قربان ہونے والا۔ کشاکش، کھینچا تانی یعنی کچھ کرنے کی دھن، کچھ کرنے کی جدوجہد۔ ہاؤ ہو سے مراد ہے شور یعنی کہ رونق۔ اب آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ بورڈ کی ریکمنڈیشن کے مطابق آپ کے جوابات 3 سے 4 لائنوں تک محدود ہوں، نہ ہی اس سے زیادہ کم لکھیں اور نہ ہی سے زیادہ لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ میں بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات لفظ کن کہہ کر بنائی۔ تو آپ اس کو 3 لائنوں میں ارینج کریں، یعنی آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے صرف ایک لفظ کن کہہ کر یہ کائنات بنائی ہے۔ تو حمد کا مرکزی خیال کیا ہوگا؟ حمد کا مرکزی خیال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام
چیزوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آپ 3 سے 4 لائنوں میں اسے ارینج کریں گے جتنا میں نے سمجھایا ہے اس کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے، پھر مختلف موسم دیے ہیں، اور اس کے علاوہ پھل پھول، اناج، پودے، یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر کے نمونے ہیں؟ اجالا یعنی کہ دن، اندھیرا یعنی کہ رات، خشک یعنی کہ خشک حصہ زمین کا، تر یعنی کہ سمندر، دریا وغیرہ تمام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ حمد میں خالق کی بہت سی مخلوقات کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پہ انسان، نباتات، حیوانات اور جمادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو فطرت اسلام پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر انسان بچوں اپنے ماحول کے مطابق اور اپنے آباء و اجداد اور اپنے ماں باپ کے ماحول کے مطابق جو ہے وہ اپنے مذہب کو اپنا لیتا ہے، لیکن اللہ نے بنیادی طور پر فطرت اسلام پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ نظم اور غزل میں فرق بیان کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظم میں ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے اور تمام نظم ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے، اور اس میں شاعر جو ہے وہ اپنے داخلی اور خارجی تاثرات کا اظہار کرتا ہے، اور یہ ایک مربوط نظم ہوتی ہے، مربوط ایک صنف ہے جس میں صرف ایک مرکزی خیال ہے، اور نظم کے لغوی معنی نظم اور ترتیب کے ہیں، جبکہ غزل جو ہے اس میں اس کا ہر شعر الگ مفہوم کا حامل ہوتا ہے، اور غزل میں ردیف اور قافیہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، ہم پچھلے اس بات پہ پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے نظم میں آپ یاد رکھیں کہ ایک ہی موضوع ہوتا ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر الگ مفہوم کا حامل ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، خالی جگہ کو دیے گئے مناسب الفاظ سے پر کریں، یا آپ اپنی نظم میں سے دیکھیں گے ایک ایک لفظ ہے، آپ پڑھیے اور اس کو خالی جگہ کو فل کیجیے۔ آگے چلتے ہیں، یہ نیچے میں نے الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد سے ہی فل کر سکتے ہیں خالی جگہ کو۔ پھر خلاصہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ نظم میں کیا بتاتا ہے، تو جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ اس میں سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے اس کو لکھا ہے کہ کائنات کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہی ہے، اور کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ پھر حیوانات، نباتات، جمادات، سورج، چاند، ستارے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، اور ان کے نظام کو بھی اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، اور سب سے بڑی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ انسان خود ہے۔ اور شاعر نے تعریف کی ہے اللہ کی، اور کہا ہے کہ اللہ نے صرف ایک لفظ کن کہہ کر یہ کائنات بنائی ہے۔ اب اشعار کی تشریح ہے، اشعار کی تشریح میں نے دے دی ہوئی ہے، اسے آپ پڑھیے اور سمجھ کر اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ تمام اشعار کی تشریح میں نے لکھ دی ہے، آپ ان کو سمجھتے جائیں، اور اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ نمبر 4 آ رہا ہے، یہ تمام تشریح میں نے لکھ دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ملحقہ اشعار لکھیں ان کے ساتھ، اور اپنے پاس سے بھی تشریح اور کیجئے، لیکن یہاں سے تشریح کو سمجھ لیجئے کہ کیسے کی گئی ہے۔ جی، پھر الفاظ متضاد ہیں۔ شمس سورج کو کہا جاتا ہے اور اس کا متضاد ہے قمر۔ تر گیلے کو کہتے ہیں اور اس کا متضاد ہے خشک۔ اگر یہاں پہ تر ہی ہوتا تو ہم پھر اس کا متضاد خشکی لکھتے، لیکن چونکہ تر ہے اس لیے اس کا متضاد خشک لکھیں گے۔ خالق کا متضاد ہے مخلوق۔ سرد یعنی ٹھنڈا تو اس کا متضاد ہے گرم۔ تاریکی یعنی اندھیرا تو اس کا متضاد ہے اجالا۔ ثابت یعنی پورا تو غیر ثابت اس کا متضاد ہوا، یعنی کہ جو ثابت نہ ہو، اس کے ساتھ آپ ٹوٹا ہوا بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن غیر ثابت جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو بچوں آپ اس کی تشریح لکھیے، لنک کو بھی فالو کریں، جو میں نے سمجھایا ہے اس کو بھی کریں، سوالات کے جوابات لکھیے، اور پھر میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے سینڈ کریں تاکہ میں آپ کا کام چیک کر سکوں۔ تھینک یو۔